السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب القسم بیویوں میں باری کی تقسیم کا بیان، سبق نمبر ہے 229. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عروۃ قال قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ابن اختی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان كل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا. رواه احمد وابو داود واللفظ له وصححه الحاكم ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. حضرت عروہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ نے کہا اے بھانجے. عروہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے فرزند ارجمن تھے. عائشہ نے کہا اے میرے بھانجے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس ٹھہرنے کی تقسیم میں ہم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت فوقیت نہیں دیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے بیچ میں باری کی تقسیم میں کسی کو کسی پر فوقیت فضیلت نہیں دیتے تھے. عائشہ کہتی ہیں کم ہی ایسا کوئی دن ہوگا کہ نبی علیہ السلام ہم سب کے پاس نہ آتے ہوں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اپنی تمام بیویوں کے پاس ان کے پاس جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس جاتے مگر مباشرت صحبت ہم بستری نہ کرتے، حتیٰ کہ اس بیوی کے پاس پہنچ جاتے جس کی باری کا دن، یعنی جس کے ساتھ رات گزارنے کا دن ہوتا، رات گزارنا ہوتی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے پاس جا کر رات بسر کرتے. مسلم کی روایت میں عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز عصر ادا کر لیتے تو اپنی تمام بیویوں کے پاس چکر لگاتے، تمام بیویوں کے پاس جاتے، پھر ان کے قریب بھی ہوتے، یعنی ہم بستری کے علاوہ بوس و کنار وغیرہ کر لیتے مگر ہم بستری نہ کرتے. تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام بیویوں کے پاس دن میں جاتے، حال حوال پوچھتے، پیار محبت کی باتیں ہوتی، اور پھر یوں ایک ایک بیوی کے پاس جا کر آخر میں اس بیوی کے پاس پہنچ جاتے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنا ہوتی تھی. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا بندے کو چاہیے ایک تو بیویوں کو قریب قریب میں رکھے تاکہ روزانہ ہر ایک کے پاس آنا جانا ہو سکے، اور بیویوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ بیوی دے اور نبی کی سنت کے مطابق نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ حدیث. ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ایک کو اپنے پاس سعودیہ میں رکھا ہوا، دوسری ہندوستان پاکستان
اور جو اپنے ملک میں ہے سال سال 2-2 سال 6-6 سال اس اللہ والی کے پاس آنا ہی نہیں، تو یہ سراسر ظلم ہے، نا انصافی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ بندے کو چاہیے جو بیرون ملک ہے یا تو دونوں بیویوں کے پاس رکھے، دونوں کو برابری کا وقت دے، اور شادی کرنے والا ایک سے زیادہ تمام بیویوں کے پاس جائے، حال حوال کرے، گفتگو کرے۔ یہاں ملک کے اندر بھی یہ صورتحال کہ ایک سے زیادہ بیویوں والا اور کئی دن تک دوسری بیوی کا کوئی اتا پتہ نہیں، بلکہ بعض تو ایسے بدنصیب بیوی کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، بیٹی بیٹوں کو اولاد تک کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ظلم سے بچائے۔ ایک ہی بیوی کے پاس اپنا سارا وقت اور ایک ہی کو وقت دیے جا رہا ہے، تو اس طرح کرنا درست نہیں۔ اور یاد رکھیے، یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اگر کوئی شخص ایک ہفتہ ایک بیوی کے پاس تو پھر پورا دوسرا ہفتہ دوسری کے پاس رہے۔ اگر ایک سال سعودیہ میں ایک بیوی رکھتا ہے، اگلے سال اس کو چھٹی دے گھر بھیجے، جو پاکستان ہندوستان موجود، اگلا پورا سال پھر دوسری کو اپنے پاس رکھے، تاکہ بیویوں کے بیچ میں انصاف ہو سکے۔ اگلی حدیث، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضه الذی مات فیہ این انا غدا یرید یوم عائشہ فاذن له ازواجہ یکون حیث شاء فکان فی بیت عائشہ متفق علیہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مرض میں وفات پائی، نبی علیہ السلام اس مرض کے اندر پوچھا کرتے تھے میں کل کہاں ہوگا، یعنی میری کل کی باری کس بیگم کے ہاں ہے، اور آپ کا مقصود حضرت عائشہ کا دن تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت دی کہ اللہ کے پاک نبی آپ جہاں جانا جہاں رہنا چاہتے ہیں رہیں، آپ کی آرزو خوشی عائشہ کے پاس زندگی کے آخری دن گزارنے کی ہے، تو جائیے ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک، فوت ہونے تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رہے، اور دیگر روایات الرحیق المختوم وغیرہ میں کہ کائنات کے امام فاطمہ کے ابا جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی تو پیارے نبی کا چہرہ، آپ کا سر مبارک مومنوں کی ماں عائشہ کی گود میں تھا۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں۔ جو عقیدہ اہل الحدیث کا وہی عقیدہ مومنوں کی ماں عائشہ کا۔ کیا کہا؟ کان یسأل فی مرضہ الذی مات فی، جس بیماری میں آپ کی موت ہوئی، وفات ہوئی، تو حضرت عائشہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں زندگی کے آخری لمحات میں بھی انصاف کو قائم رکھا۔ آپ کی بیویوں نے آپ کو اجازت دی، تب آپ نے اپنے آخری ایام عائشہ کے ہاں گزارے۔ اور اسی طرح کچھ روایات کے اندر ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض الموت کا آغاز ہوا تو پیارے نبی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے، اور آخر کار بیماری نے اتنا کمزور اور ضعیف کر دیا کہ تمام بیویوں کے گھروں میں جانا دشوار ہو گیا، تو آپ کی ازواج مطہرات نے اجازت دی
اور نبی علیہ السلام نے زندگی کے آخری ایام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، مومنوں کی ماں، اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزارے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو اختیار کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو خواتین نے کیوں مصیبت بنا سمجھ لیا پتہ ہے؟ دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر یہ ہوا ہے دوسری شادی کی نئی نویلی دلہن کی زلفوں کا اثیر ہوا، بیوی کے ساتھ بھی زیادتی اور بچوں کے ساتھ بھی بے انصافی۔ تو اس معاشرے میں کہاں دوسری شادی کو اچھا سمجھا جائے گا؟ یہاں ہم کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال، دوسری تیسری چوتھی شادی کریں گے، سنت 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 سنت۔ اب شادی ہو گئی، اب گئی ساری سنتیں۔ پہلی بیوی کا بھی بیڑا غرق کیا، پہلی بیٹی بیٹوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا، بیوی سے بھی بے انصافی، اولاد سے بھی بے انصافی۔ تو یہ ہمارا عمل، یہ کتاب و سنت نہیں ہے۔ کتاب و سنت تو یہ ہے کہ بندہ مرتے دم تک انصاف کو قائم رکھے۔ دوسری شادی کر لینا، چوتھی تیسری کر لینا، یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ مشکل معاملہ ہے انصاف کے ترازو کو قائم رکھنا۔ دوسری شادی تو بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہیں سنت ہے سنت ہے، آگے کے معاملات تو کیا وہ سنت نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی ویسا معاملہ ہوگا۔ اگلی حدیث، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق علیہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے بیچ میں قرعہ ڈالتے، جس بیوی کے نام کا قرعہ نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے کر چلتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ بندہ سفر پر جا رہا ہے اکیلا نہ جائے، بیگم کو ساتھ لے کر جائے، اور ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو بیویوں کے بیچ میں قرعہ ڈالے، جس کے نام کا قرعہ نکلے اسی کو ساتھ لے کر جائے۔ یہاں بھی ہم بے انصافی سے کام لیتے ہیں کہ جوان اور جناب نئی لویلی دلہن تو وہ ہمارے ساتھ ہے، جو بوڑھی بڈھی ہے تو گھر میں بیٹھی رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث، ان عبداللہ ابن زمعۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد، رواہ البخاری۔ جناب عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ جیسے بندہ غلام کو مارتا پیٹتا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں کو وحشیوں کی طرح مارنے سے منع فرمایا۔ ویسے قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، بیوی اگر نافرمان ہے اس کو نصیحت کرو، اس کے بستر سے دور ہو جاؤ، اور تیسرے نمبر پر اس کو مارو۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا بتا دیا؟ لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد، غلام کو جیسے کوئی پیٹتا ہے، یہ نہیں کہ غلام کو وحشیوں کی طرح پیٹنا حلال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جیسے بندہ غلام کو مارتا ہے ویسے بیوی کو نہ مارے۔ مارنا ہے
ہلکی پھلکی تھپڑ ہو، چہرے پر نہ مارنا ہو، کیونکہ چہرہ عزت اور شرف والی جگہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور چہرہ نرم و ملائم جگہ ہے، تو چہرے پر نہیں مارنا، اور جیسے بندہ غلام کو پیٹتا ہے ویسے نہیں پیٹنا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بیوی کو پیٹتے ہیں، پہلے تو پیٹنے جتنی بات ہی نہیں ہوتی، لیکن کیا کریے کہ جناب کو غصہ آیا ہے، اب بیوی کو مارا۔ کیسے مارا کہ محلے دار اور پڑوسی چیخیں سن رہے ہیں، وحشیوں کی طرح، جنگلیوں کی طرح، نہ منہ دیکھا، نہ ناک دیکھا، نہ کان دیکھا، ڈنڈے اور تھپڑوں اور جوتوں کی بارش کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر یہ جملے بھی ہیں کہ پھر جو ہے وہ دن کے آخر میں یا بعد میں اس سے جماع بھی کرتا ہے، تو ایک طرف تو اسے واشیوں کی طرف پیٹے جا رہا ہے اور پھر اسی سے تسکین بھی حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے درندوں کی طرح، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، غلام کی طرح بیوی کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 229 تھا۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باریوں کی تقسیم میں کسی بیوی کو کسی بیوی پر فضیلت نہیں دیتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ تمام بیویوں کے پاس چکر لگاتے، رات اسی کے پاس گزارتے جس کی باری ہوتی تھی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جاتے تو بیویوں کے بیچ میں قرعہ ڈالتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کی طرح بیوی کو مارنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے اچھے اخلاق والا مومن وہ ہے جو اپنی عورتوں یعنی بیویوں کے لیے اچھا ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے۔ بہت سے بندوں کی عادت ہے، گھر کے باہر تو بڑے حاجی، قاضی، علامہ، مولانا صاحب، بڑے صوفی صاحب، بڑے اللہ والے، بڑے پہنچے ہوئے اور جناب بڑے عبادت گزار، بڑے ولی اللہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بیوی کے لیے توبہ توبہ توبہ، جلاد، فرعون کے جیسے۔ تو پیارے نبی کی کیسی خوبصورت سیرت ہے کہ اللہ کی قسم میں ان حدیث کو دیکھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو ایک مہک اور خوشبو سی محسوس ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک کھلکھلاتا ہوا خوبصورت گلشن باغ ہے۔ تو جب ہم گھر کے باہر اچھے، ہمیں چاہیے کہ گھر کے اندر بھی اپنی بیویوں کے لیے اچھے بنیں، جبکہ ہم اپنی بیویوں کے لیے طوفان بن جاتے ہیں۔ بیوی گھر میں آتی، خاوند کو داخل ہوتا دیکھتے ہی توبہ توبہ اعوذ باللہ لاہور پڑھنا شروع کر دیتی ہے کہ ابھی بجلی کڑکیاں اور ابھی جو ہے وہ بادل کڑکے اور ابھی ہنگامہ ہوا اور فساد ہوا۔ جیسا کہ آپ کو یہاں ایک آخری بات بتا دوں، ایک بندے کی شادی ہونے لگی تو جو دلہا میاں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سمجھانے پڑھانے والا، ہمارے ہاں سرائکی میں اس کو سبالہ کہتے ہیں، تو دلہے کو اس نے یہ سبق پڑھایا کہ اپنی بیوی پر روب رکھنا، اور پہلے دن اگر تمہاری بیوی تمہارے روب تلے آ گئی تو آگے خیر خیر ہے۔ اس نے کیا کیا، یہ پہلی رات کا دلہا صاحب کمرے میں جاتے ہی جو ہے چیخنا چلانا اور روب جمانا شروع کر دیا۔ تو یہ کیفیت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اور بیوی کو اس کی سہیلیوں نے کیا سبق پڑھایا کہ جناب آپ نے رونا شروع کر دینا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے، نبی کی سنت سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔